بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ صحابہ کرام نے کتنی مشکلات سے زندگی گزاری تھی۔ اگر جو بھی ان کو ایک ذمہ داری ملتی تھی تو وہ کس طرح وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ تو شاید ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو دل کو سکون آ جائے گا اور ایک راحت آ جائے گی، اور آپ ایک فخر محسوس کرو گے ہمارے گزرے ہوئے ماضی پر۔ جناب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے ان کو خلافت سنبھالے ہوئے، تو وہ ان کو ایک تلقین کرنے آئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلقین کرنے آئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی مت ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں قضا کبھی نہ ہو، چاہے اس کے لیے انسان کی بہتری گفتاری وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگہبان بنایا ہے، ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس شے کی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا، اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سعید بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے۔ سعید نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلہ پہ حضرت عمر نے کہا جناب سعید کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی، اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پہ ڈال دیا، اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو حمص کا گورنر مقرر کر دیا، اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید نے کہا، اے امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور کہا، اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص سے ایک قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کا نام لکھ کر دو جو مفلس اور نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سرفہرست حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام درج ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کون سا سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر بھی مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، کئی دن ایسا ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بے اختیار رو پڑے، اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے، اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، اس سے میرا سلام کہنا،
اور یہ میرا پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہے۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کوئی بپتا نازل ہو گئی ہو یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی زوجہ گھبرا گئی اور اٹھی اور کہنے لگی میرے سرتاج، کیا کوئی سانحہ رونما ہو گیا ہے؟ کیا امیر المومنین وفات ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس نے پوچھا کیا کسی مورکہ میں جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے عرض کی بھلا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ہاں دنیا ور آئی ہے تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کی کیوں؟ آپ اس فتنہ سے گلو خلاصی کر لیں۔ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا تو اس سلسلہ میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار شام میں تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ علاقہ کے حالات کو معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کوئفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کے تغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ کرنے میں اہل کوفہ سے بے حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے ان کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے وہ گمان کو جھوٹا ہونے نہ دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو انہوں نے دریافت کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھتے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا سعید تم اس سلسلہ میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا بخدا میں اس سلسلہ میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں کہ یہ حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا اے سعید بتا، سعید اس اعتراض کے بارے میں تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینہ میں 1 دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ سعید نے کہا اے امیر المومنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے جو اس وقت میرے بدن پر پہنے ہے۔ مہینے میں 1 مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے
یہ بہت دردناک اس کا واقعہ ہے۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے پوچھا اے سعید کیا بات ہے؟ سعید نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر چشم دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش اس کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جواب میں کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں۔ میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور ہمارے نبی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ ڈرتا ہوں، حضرت سعید بن عامر کہنے لگے ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشہ طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارے صحابہ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن زن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضروریات کی اشیاء خرید لیجیے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجیے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا؟ فرمایا یہ دینار ہم اس کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں؟ بیوی نے عرض کی آپ نے بجا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں، فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلہ کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانیاں دی تھی یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہمیں یہ دین ہمیں اپنی ماں کی گود میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اب جتنے بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے 1,24,000 کم و بیش صحابی ہیں، آپ اگر ان میں سے کسی ایک کے بھی راہ اختیار کر لو گے، کسی ایک کی بھی زندگی کو اپنی راہ بنا لو گے، کسی ایک کی بھی زندگی پہ اپنی زندگی گزارو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کسی بھی صحابی کا ہم کوئی بھی قصہ پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کس طرح انہوں نے مشکل حالات میں گزاری لیکن ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑا، ایمانداری میں گزاری۔ حالانکہ بہت مشکلات والی زندگی انہوں نے گزاری لیکن ہمیں وہ سبق دے کر گئے کہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔